اہلِ حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من بنا مسجدا للہ تعالی بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، تمام کی تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس مقدس و اقدس ہستی پر جن کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اس مبارک ہستی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور آج ہم اس مذہب اسلام کے اندر داخل ہو کر اور دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے بلند مقام کے اندر ہم بیٹھے ہیں، انہیں کی مہربانی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں آپ سے گفتگو کروں گا، جس کا عنوان ہوگا مسجد کی اہمیت۔ مسجد کی اہمیت۔ ہم اور آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ آدمی کچھ محنت و مشقت کے بعد پیسے کماتا ہے، روزیاں حاصل کرتا ہے، تو اسے فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ ہم اپنا کوئی ٹھکانہ بنائیں، اپنے لیے کوئی گھر خرید لیں، اور ہم سب سے پہلے ہم اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، اپنے لیے گھر خریدتے ہیں۔ لیکن ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا نظریہ کیا تھا۔
یقیناً ہمارے نظریہ سے ان کا نظریہ مختلف تھا۔ وہ جب تجارت کے لیے نکلتے، اپنے گھروں سے دور نکلتے، تو ان کا مقصد اپنے لیے مال و اسباب جمع کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کی نظر، ان کی سوچ اور ان کا ارادہ اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا ہوتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ہجرت کا سال ہے، آپ مکہ کی پریشانیوں، صعوبتوں، تکلیفوں کو جھیل کر اللہ کے حکم سے آپ مدینہ کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ کوچ کر کے راستے کی تکلیف اور صعوبتوں کو برداشت کر کے آپ مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے سے قبل، اس سے پہلے ہی ایک بستی ہے، اس بستی کا نام قباء ہے۔ میرے خیال سے ہم میں سے اکثر لوگ اس قباء کے نام کو جانتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قباء کی بستی میں پہنچ کر، جہاں آپ نے تاریخ کے اختلاف کی بنیاد پر 5 دن، 12 دن یا 25 دن آپ نے وہاں قیام کیا، آپ نے اس قیام کے درمیان سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ آپ نے اپنے لیے وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں بنایا، آپ نے بنی عمر جو قبیلہ عمر ہے اس خاندان میں آپ نے قیام فرمایا، لیکن آپ کی پہلی نظر، آپ کی سوچ یہ تھی کہ ہم یہاں مسجد کا قیام کریں، اور آپ نے وہاں رہنے کے درمیان آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد آپ نے وہاں بچوں کی یا لوگوں کی تعلیم کا آپ نے وہاں سلسلہ شروع کیا، یعنی اسلام کا پہلا مدرسہ وہاں قائم کیا۔ اور تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جانے کے بعد بھی ہر ہفتے وہاں جایا کرتے تھے اور اس مدرسے کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں، یہ تو قباء ہے۔ آپ جب وہاں 5 دن یا 12 دن یا 25 دن رکنے کے بعد 12 ربیع الاول کا دن ہے، سن 1 ہجری ہے، مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینہ، اب اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مسلمانوں میں کیا خوشی کا ماحول رہا ہوگا۔ مدینہ کے لوگ اپنی ہتھیار سے لیس ہو کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکل پڑے، اور اتنی خوشی کے بچیاں شعر و اشعار کہنے لگیں آپ کی تعریف میں، اللہ کی تعریف میں۔ مدینہ پہنچ کر آپ اونٹنی پر سوار ہیں، جس راستے سے گزرتے ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں، آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے آیا اونٹنی آئی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھ جائے گی وہی میرا جائے قیام ہوگا۔ وہ اونٹنی اس جگہ جا کر بیٹھتی ہے جہاں آج مسجد نبوی قائم ہے۔ وہاں بیٹھنے کے بعد وہ اونٹنی پھر اٹھ کر آگے کی طرف بڑھتی ہے، آگے جانے کے بعد پھر پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور پلٹ کر پھر وہیں آ کر بیٹھتی ہے جہاں پہلے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترتے ہیں، لوگ چاروں طرف سے جھپٹ پڑتے ہیں، کوئی آپ کا قضاوہ اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی اونٹنی کا نکیل پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میرا گھر قریب ہے، میرے گھر آپ تشریف رکھیے، میرے گھر قیام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کجاوے کے ساتھ ہے، یعنی اونٹنی کا کجاوا جو لے گیا ہے میں اسی کے یہاں قیام فرماؤں گا۔ کجاوا لے جانے والے صحابی کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔
کہتی ہیں اللہ کے رسول میرا گھر سب سے زیادہ قریب ہے، آپ یہاں تشریف لے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرماتے ہیں، اپنے گھر کا کچھ انتظام نہیں کرتے، آپ اپنے کچھ دنوں کے بعد آپ اپنی بیٹیوں کو اور بیٹیوں کو بھی بلواتے ہیں، لیکن ان کے بھی رہنے کا انتظام کہیں اور ہی کے گھر کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ جہاں پر اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی وہ ایک خالی ویران جگہ پڑی تھی اور وہاں مشرکین کی چند قبریں تھیں، وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کی یہ زمین ہے اسے بلایا جائے۔ وہ بچے حاضر ہوئے، کہا ہے بچے اس زمین کی قیمت بتا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ زمین میں للہ دے رہا ہوں، لیکن آپ نے کہا نہیں، قیمتاً خریدوں گا، فری میں نہیں۔ آپ نے اس زمین کی قیمت ادا کی اور وہاں پر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے 2 واقعہ بیان کیا، دونوں کے اندر یہی بات کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور یہی بات جو ہے نا ہمارے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی قیام فرمایا، چاہے وہ زیادہ دن کے لیے ہو یا کم دن کے لیے ہو، وہ مسجد کی تعمیر آپ کا مطمح نظر تھا۔ آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی، اور مسجد کی تعمیر میں خود بنفس نفیس اس میں اینٹ اور پتھر ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی جٹے اور وہ بھی پتھر اور اینٹ دھونے لگے، گارے مٹی سے اس کی دیوار تیار کی، اور چھت کے لیے کھجور کے تنے رکھے گئے اور کھجور کے پتے اس پر بچھا دیے گئے۔ اس طرح سے مسجد نبوی تیار ہو گئی۔ یہ واقعہ، نبی کا یہ واقعہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ ہم بھی جہاں کہیں بھی جائیں ہماری نظر، ہمارے ذہن و دماغ میں مسجد رہنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ڈھونڈیں کہ ہماری مسجد کہاں پہ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے گھر سے محبت رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت رکھے گا۔ اسی لیے مسجد، اور مسجد کس لیے بنائی جائے؟ مسجد کس لیے بنائی جائے؟ مسجد کا یہ مقصد نہیں کہ اس میں غیر اللہ کو پکارا جائے، واحد اللہ کو پکارا جائے، خالص اللہ کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس میں کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد کے اندر صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور کسی کی عبادت نہیں، اس میں کسی کا نام نہیں پکارا جائے۔ یعنی پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ مدد اور استعانت اگر مانگنا ہے، عبادت اگر کرنی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی اور ان کو بتا دیا تم اپنے گاڑے اور محنت کی کمائی جو اللہ کے گھر کے اندر خرچ کرو گے، تمہاری یہ کمائی رائے گاہ نہیں جانے والی ہے، بلکہ تمہاری یہ کمائی اتنی قیمتی کمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا۔ من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ یہ ترغیب ہے۔ تو غور کیجیے، ہمارا پیسہ جو مسجد کے اندر لگ رہا ہے وہ تمام پیسے سے، تمام کمائی سے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی کمائی ہے، وہ اعلیٰ درجے کا پیسہ ہے جو ہمارا پیسہ رائے گا نہیں جاتا۔ آج اگر آپ کولابا میں فلیٹ خرید لیں، چاہے ورسوا میں خرید لیں، وہ فلیٹ اس مسجد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ علاقہ مسجد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر علن اعلان فرما دیا کہ اس روئے زمین پر زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا اگر ہے تو وہ مسجد ہے، اور اس زمین کا سب سے برا اور بدترین ٹکڑا ہے تو وہ بازار ہے۔ افسوس ہے ہم مسلمان بازاروں سے دلچسپی رکھتے ہیں، بازاروں سے محبت رکھتے ہیں، بازاروں میں ہم مکان اور دکان خریدتے ہیں، جو دنیا کی سب سے بری جگہ اور بدترین جگہ ہے۔
اور یہ مسجد جو دنیا کی سب سے بہترین اعلی درجے کی زمین ہے، اس کے لیے ہمارے جیب سے 1 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے اور زیادہ سے زیادہ 20-25 روپے نکل آتے ہیں۔ ہم تو یہی جمعہ کے چندے میں دیکھ رہے ہیں۔ سیٹھ ہیں، روزانے کی آمدنی ہماری 10,000 کی ہے، جمعہ کے دن ہفتے میں 1 دن ہم آتے ہیں، ہماری جیب سے 10 روپیہ نکلتا ہے۔ سیٹھوں کے لیے 100 روپے اللہ کی راہ میں دے دینا کون سی بڑی بات ہے؟ آپ گٹکے اور پان اور تمباکو میں پتہ نہیں کتنے خرچ کر دیتے ہیں، آپ کو ذرا بھی دھیان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے تو اس بہترین اور اس بابرکت اس زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے آپ کو نواز رہا ہے۔ یقین مانیے اگر یہ مسجد کی تعمیر نہ ہوئی ہوتی آپ نہیں کما سکتے تھے۔ آپ نے یہ مسجد میں حصہ لیا ہے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے۔ آپ کی مسجد کی حالت تو اچھی نہیں، یہ نیچے سے خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، ذرا اس کے چاروں طرف یا اوپر جا کر دیکھیں، کیا یہ مسجد تعمیر کا حق نہیں رکھتی؟ ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اس مسجد کو ہمیں تعمیر کرنی ہے۔ ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، آج 2 جماعت کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہماری مسجد اتنی بڑی اتنی کشادہ ہونی چاہیے کہ ایک جماعت میں سارے لوگ آ جائیں۔ تو ابھی سے جب ارادہ نہیں کریں گے، اس کے کا فنڈ ابھی سے مہیا نہیں کریں گے، آئندہ کیا کریں گے؟ اس لیے زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو مسجد کے اندر دل کھول کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے، ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے اسلام پر قائم اور دائم رکھے، جب دنیا سے لے چلے تو ایمان کے ساتھ لے چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔